قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، سورہ دخان، آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا کام جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام ان فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال میں پیدا ہونے والے اور اس سال مرنے والے سارے انسانوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس دن تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، شعبان کے پورے ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان اتنا پسند کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہر مرنے والے کی موت کے بارے میں اس ماہ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اجل کا وقت لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس ماہ میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں مسلسل اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے بعد سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، شعبان لی تعظیم و رمضان، یعنی رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، شب برات کو میں نے اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما نہ رہے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیع شریف کی قبرستان میں پایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بطور خاص اس رات کو اٹھ کر عبادت کرنا اور قبرستان میں جانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کا عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیال گزرا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ ذہن میں آنے والے مخفی خیال کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات امت مسلمہ کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ ام المومنین سیدنا علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں قیام کیا کرو اور اس دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس شب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا شخص، میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔